السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تعریف ایک ہی اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا، تمام کائنات کا، چونٹی سے لے کے جبرائیل علیہ السلام تک ہر چیز کا رب ایک ہی رب ہے اللہ۔ وہی رب کے لیے تعریف، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف ایک ہی اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز ہر حال میں ادا کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نماز چیز ہے، بے شک نماز بے حیا اور برے کاموں کو روکتی۔ نماز پڑھیں گے تو برے کاموں سے، بے حیا کاموں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ نماز مت چھوڑے، نماز پڑھو، نماز ہر حال میں ادا کرو، نماز معاف نہیں ہے۔ ایک نماز چھوڑیں گے آپ تو خبر کا عذاب سچا ہے۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خبر کا عذاب سچا ہے، خبر کا عذاب کوئی روکنے والے نہیں ہے۔ میرے اسلامی پیارے بھائیوں، نماز اتنی قیمتی چیز ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انسان سر کے بنا نہیں رہ سکتا۔ آپ بغیر سر کے بنا آپ رہ سکتے نہیں رہ سکتے، بغیر آنکھ، بغیر دیکھے بنا، بغیر سنے بنا، بغیر بولے بنا نہیں رہ سکتے آپ، بغیر سانس لیے بنا نہیں رہ سکتے آپ۔ تو حدیث پاک میں ہمارے آقا تمام عالم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مسلمان بغیر نماز پڑھے، مومن بغیر نماز پڑھے نہیں رہ سکتا۔ نماز اتنی قیمتی چیز ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ نماز معمولی چیز نہیں ہے، نماز بہت مضبوطی سے پکڑ لو تو آپ دین کو پکڑ لیں۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس نے نماز قائم کیا، جس نے نماز کو قائم کیا، اس نے دین کو قائم کیا، اس نے دین کو پکڑ لیا۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز سے پیچھے ہٹ گیا، اس نے دین سے پیچھے ہٹ گیا، دین سے دور ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس نے نماز چھوڑی اس کا دین سے تعلق نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز بہت قیمتی چیز ہے، نماز پڑھ لو، نماز ہر حال میں ادا کرو، نماز معاف نہیں۔ نماز پڑھیں گے تو بے حیا اور برے کاموں سے بچیں گے آپ انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی آیت مبارک کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیا اور برے کاموں سے روکتی ہے، چوری کرنے سے روکتی ہے، گناہ میں جانے سے روکتی ہے، کبیرہ گناہ میں جانے سے روکتی ہے، صغیرہ گناہ میں جانے سے روکتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے روکتی ہے نماز۔ معلوم ہے آپ سب کو؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھو۔ اور ایک قرآن مجید میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا بولے؟ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ قرآن مجید کا آیت ہے، اور ایک بار سن لو آپ، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، کیا بول رہے؟ نماز قائم کرے، نیک اعمال کرتے رہے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور خصوصی نماز کی پابندی، واقیموا الصلاۃ، خصوصی نماز کی پابندی کی، واقیموا الزکاۃ، کیا زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کیا بول رہے ہیں؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سن لو آگے آپ کیا فرما رہے ہیں۔ اور جو لوگ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیے، نیک اعمال کرتے رہے، خصوصی نماز کی پابندی کی۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو نماز کو ضروری سمجھے وہی جنت میں داخل ہو۔ نماز کو پڑھنے کو
نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہی جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے ان کا ثواب اللہ کی طرف ہے، ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ غم میں ہوں گے۔ کون یہ؟ جو نماز پڑھنے والے، نیک اعمال کرنے والے، خصوصی نماز کی پابندی کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، ان کے رب کے پاس ان کا ثواب ہے، ان کا ثواب آخرت میں ملے گا انشاءاللہ، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ان کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ غم میں ہوں گے، وہ پریشانی میں نہیں رہیں گے، غم میں نہیں ہوں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، نماز پڑھو، نماز ہر حال میں ادا کرو۔ قرآن مجید میں آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایمان والو جب جمعے کے دن اذان دی جائے، قرآن مجید کا ترجمہ سنا رہا ہوں، آپ کو سنو کہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، ایمان والو جب جمعے کے دن جمعے کی اذان دی جائے، کس کے لیے؟ جب ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایمان والو جمعے کے دن جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کی یاد میں دوڑو، اللہ کی یاد میں چلے جاؤ اور کام دال چھوڑو، اور جب نماز پڑھ لیے اس کے بعد میں پھیل جاؤ زمین پر کہ اپنا رزق تلاش کرو، پھیل جاؤ اور چھوڑ دو وہ کام دام چھوڑ دو، جو بھی کام کریں کام چھوڑو، اللہ کے گھر کی طرف دوڑو۔ اذان کی آواز آ جائے کانوں میں تو اللہ کے گھر کی طرف دوڑو، اللہ کے مسجد کی طرف دوڑو، کام دام چھوڑو، اور جب نماز پڑھ لیے بعد میں پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو، پھیل جاؤ، محنت کرو، پھل ملے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، یہ بات تمہارے لیے بہترین ہے، اگر تم سمجھتے ہو، سمجھو تو بہترین ہے آپ کے لیے بات یہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کتنی قیمتی چیز ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو شخص نماز چھوڑتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے، نماز سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، نماز سے دور چلے جاتا ہے، حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو شخص نماز چھوڑے گا، بے نمازی ہو کر مرے گا، خبر اسے ایسا دباتی ہے جیسے یہاں کی دیوار آپس میں مل جاتی ہے تو وہ مردے کے پسلیاں آپس میں مل جاتے ہیں۔ بے نمازی کا عذاب، بے نمازی کی خبر میں عذاب ہوئیں گا، خبر کا عذاب سچا ہے، خبر کا عذاب کوئی روکنے والی نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خبر کا عذاب سچا ہے، خبر کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتے، اللہ اگر چاہا تو خبر کے عذاب سے بچا سکتا۔ ایک بات یاد رکھ لو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تمہیں خبر کے عذاب سے بچانے والا، ایک ہی اللہ ہے، اللہ ہی ہے بچانے والا۔ آپ تو خبر کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو آپ پہلے نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو اور ذکر کی پابندی کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نیک اعمال کرو، تو آپ قرآن مجید میں آپ کی تعریف کریں، ان کے اوپر نہ کوئی غم ہوگا، نہ وہ پریشان ہوں گے، نہ وہ خوف میں ہوں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز تو ہر حال میں ادا کرنا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ آپ نماز اللہ کے لیے نماز پڑھو، ہر حال میں ادا کرو نماز۔ نماز اتنی قیمتی چیز ہے جو آپ کو پہلے حدیث بولا، آپ کو انسان سر کے بنا نہیں رہ سکتا، مومن مسلمان بغیر نماز پڑھے نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، نماز کیا چیز ہے؟ نماز جنت کی کنجی ہے، وضو نماز کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اب ایک بار غور کر لو، آپ جب وضو بنا لیا، آپ وضو کی کنجی طہارت سے ہے، اب تو وضو بنا سکتے، وضو ہے تو نماز پڑھ سکتے، نماز ہے تو آپ جنت میں جا سکتے۔ جنت میں جانا ہے خصوصی تو آپ کو پہلے ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، ماں باپ کی خدمت کرو، انشاءاللہ آپ کو جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ 5 انعام دے رہے ہیں۔ پہلا انعام رزق کی تنگی دور کروں گا، دوسرا انعام ہے خبر کے عذاب سے بچاؤں گا، تیسرا انعام ہے اس رات کا راستہ بجلی کی طرح گزارنے کا تحفہ دوں گا، دوسرات کا راستہ بجلی کی طرح گزارنے کا تحفہ دوں گا، بولے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ چوتھا انعام ہے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دوں گا۔ پانچواں انعام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کروں۔ ابھی کیا ہونا آپ کے لیے؟ نماز پڑھیں گے تو انعام آپ کو دے رہے ہیں 5۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو شخص 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گا پابندی سے،
40 دن تک، تو اسے اللہ تعالیٰ 2 انعام دے رہے ہیں۔ پہلا انعام ہے نفاق سے بری کر رہے ہیں، دوسرا انعام ہے اس کے اوپر جہنم کی آنچ کو حرام کر دے رہے ہیں۔ ابھی کیا ہونا آپ کے لیے؟ نماز پڑھیں گے۔ نماز کیا چیز ہے؟ مومن کا معراج ہے۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز مومن کا معراج ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے، ایک کھمبا ہے نماز، اسلام کا کھمبا ہے نماز، ستون ہے کھمبا۔ ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسلام کے 5 ستون ہیں۔ پہلا ہے میرے بھائی اور بزرگوں دوستو کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ، پانچواں حج۔ یہ 5 ستونوں پر اسلام قائم۔ یہ 5 اپنے دین میں، اپنے دین مبارک میں، اپنے اسلام میں، اپنی زندگی میں اتارنا ضروری ہے انشاءاللہ اتاریے آپ۔ تو آپ دیکھیے پہلا آپ کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان بن گئے، الحمدللہ مسلمان ہی پیدا ہوئے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ آپ کو یاد رکھیں گا۔ فاذکرونی اللہ کو یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم اللہ کا ذکر کرو۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ آپ کو یاد رکھیں گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچو۔ شکر ادا کریں گے تو اللہ اور دیں گے، ناشکری کریں گے تو اللہ وہ بھی کھینچ لیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شکر ادا کرو اور کلمہ پڑھ لیا، مسلمان الحمدللہ۔ تو جب مسلمان ہو گئے، ہم کلمہ پڑھ لیے تو اپنے اوپر دوسرا کیا ہے؟ پہلا کلمہ، دوسری نماز پڑھنا ہے۔ ستون کھمبا ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا معراج ہے۔ نماز کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں ٹھنڈک ہے نماز پڑھو، نماز پڑھ کر کاروبار کرو، انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کا فائدہ کیا ہے؟ نماز پڑھیں گے تو کیا چیز سے بچ رہے؟ نماز پڑھیں گے تو کیا آپ کو حاصل ہو رہا؟ کیا آپ کو کیا مل رہا؟ آئیے ایک بات سن لو کہ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز حل میں ادا کرنا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اگر ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز اگر آپ کو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سک رہے ہیں تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سک رہے ہیں تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سک رہے ہیں تو اشاروں سے پڑھو۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز پڑھو، حل میں ادا کرو۔ اب نماز پڑھ کے اگر آپ کاروبار کریں گے، کاروبار میں برکت ہے۔ نماز کیا چیز ہے؟ نمازی چیزیں بے حیا برے کاموں سے رکتی ہے۔ نماز پڑھیں گے کاروبار میں برکت پیدا کرتی ہے۔ نماز پڑھیں گے چہرے پہ رونق پیدا کرتی ہے۔ نماز پڑھیں گے رزق کے دروازے کھولے جاتے ہیں آپ کے لیے۔ نماز پڑھیں گے پسرات کا راستہ آسانی سے آپ بجلی کی طرح گزارنے کا تحفہ دے رہے ہیں۔ نماز پڑھیں گے تو نام اعمال سے جہاد میں دے رہے ہیں آپ کے۔ نماز پڑھیں گے تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر رہے ہیں آپ کو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز حل میں ادا کرو۔ نماز پڑھیں گے تو نماز یہ چیزیں خبر کے عذاب سے بچائیں گی، نماز یہ چیزیں جہنم کی آنکھ سے بچائیں گی، نماز یہ چیزیں دنیا کی تکلیف مصیبت پریشانی سے بچائیں گی۔ نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی، پڑھنے کی اور دوسروں کو دعوت دینے کی، نماز کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اس پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔